هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حساب شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک صاف ستھرا دین، صاف ستھرا عقیدہ عطا فرمایا، جس کے سائے میں رہ کر ہم رب کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں، اس کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ایک پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس نعمت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یقیناً بہت کم ہے۔ درود و سلام ہو، رحمت و سلامتی ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رسالت کا حق ادا کیا، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے بے انتہا کوشش کی، محنت کی، قربانیاں دیں۔ اللہ کی بے شمار رحمت اور سلامتی ہو آپ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس وقت بلکہ ہر زمانے میں موجود دین، دھرم، فرقے، مذاہب کا جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر دین و مذہب کا اپنا ایک عقیدہ ہے، جس عقیدے سے وہ دین پہچانا جاتا ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، جین مت ہو، بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، اور اس طرح سے دیگر جو ادیان اور مذاہب اور فرقے اس زمین پر پائے جاتے ہیں، ان سب کا اپنا ایک عقیدہ ہے، جس عقیدے سے وہ دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں اور اس عقیدے سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور ہر دین اور دھرم کے ہاں، ہر دین اور دھرم میں، ہر مذہب میں اپنے عقیدوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے،
اگر وہ اپنے اس عقیدے کو چھوڑ دیں تو وہ اس دین سے نکل جائیں گے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ میرے بھائی، جس طرح سے باطل ادیان اور مذاہب کے ہاں اپنے عقیدے ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، ایسے ہی اسلام دین حق کا اپنا ایک عقیدہ ہے، جس عقیدے سے یہ مذہب پہچانا جاتا ہے، جس عقیدے سے یہ مذہب، یہ دین دوسرے ادیان اور مذاہب سے ممتاز ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے عقیدہ اسلامیہ کے تعلق سے چند باتیں بتلاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اسلام کا عقیدہ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی طرف دعوت دینے کے لیے دنیا کے اندر بے شمار نبی اور رسول آئے، کتابیں نازل کی گئیں، صحیفے اتارے گئے، اور سارے نبیوں اور رسولوں کی سب سے زیادہ محنت اور بنیادی دعوت اور سب سے پہلی دعوت یہی اسلام کا عقیدہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول دنیا کے اندر بھیجے ان سب رسولوں کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا، کہ رسول بتلا دیجئے لوگوں کو، اللہ اپنے متعلق بتلا رہا ہے کہ بتلا دیجئے کہ میں ہی عبادت کا مستحق ہوں، یعنی اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فاعبدون، لوگو اللہ کی عبادت کرو، لوگو اللہ کی بات کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ بہت ساری آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جو بتلاتی ہیں کہ جتنے نبی دنیا کے اندر آئے، رسول آئے، ان سب رسولوں نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دی، بلایا، وہ کیا ہے؟ توحید عبادت، عقید اسلام۔ لوگوں اللہ کو ایک جانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کفر نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عقید اسلام کو اعمال اور عبادتوں کی قبولیت کے لیے شرط قرار دیا۔ کوئی بھی عمل کا خواہ وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو اور کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اور اس عمل کے پیچھے کتنی قربانیاں کیوں نہ صرف کی جائیں، محنتیں صرف کی جائیں، پیسے خرچ کیے جائیں، بظاہر دیکھنے میں بہت اچھا لگے، میرے بھائی، اگر ان اعمال کے ساتھ ساتھ بندے کے عقیدے میں خرابی پائی جا رہی ہے، عقیدے میں خرابی یا تو کفر ہوگا یا شرک۔ بدعقیدگی کی دو شکلیں ہیں، یا تو کفر ہے یا تو شرک۔ اگر بندے کے عقیدے میں خرابی پائی گئی، قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اگر جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ یہ کفر، بدعقیدگی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ مَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ۔ عقیدے میں شک، ایمان میں شک، اسلام میں شک، دین میں شک اور نفاق، یہ انسان کے اعمال کو، ان کے صدقات و خیرات کو، ان کی نمازوں کو، ان کی عبادات کو کیا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ اعمال کی قبول ہونے کے لیے عقید اسلام کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے، ورنہ بندے کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، عقید اسلام کو اپناؤ، توحید عبادت کو اپناؤ، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود، اپنا رب نہ جانو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت کے 13 سال لوگوں کو عقید اسلام کی دعوت دیتے رہے، عقید اسلام سمجھاتے رہے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ نبی بنائے جانے کے 10 سال بعد، نبی بنائے جانے کے 10 سال بعد جب آپ کو معراج کرایا گیا، وہاں آپ پر اور آپ کی امت پر
5 وقت کی نماز فرض قرار دی گئی۔ ایسے ہی روزہ کب فرض ہوا؟ مدنی زندگی میں ہجرت کے 2 سال بعد، نبوت کے 15 سال بعد روزہ فرض ہوتا ہے۔ نبوت ملنے کے 15 سال بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نبوت ملنے کے تقریباً 22 سال بعد حج فرض ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سے 4 ارکان یہ نبوت ملنے کے 10 سال اور اس سے زیادہ سال کے بعد کیا ہے؟ فرض ہوتے ہیں۔ اور آپ اس 13 سالہ عرصے میں، اس 15 سالہ عرصے میں لوگوں کو کیا تعلیم دیتے تھے؟ عقیدہ اسلام کی تعلیم دے رہے تھے۔ انہیں اللہ کی پہچان کروا رہے تھے۔ انہیں جنت و جہنم، موت، عذاب قبر، نعمت قبر، میدان محشر، حساب و کتاب، اعمال کا وزن کیا جانا، پل صراط، جنت و جہنم سے متعلق بتلا رہے تھے۔ انہیں اللہ کی خوبیاں بتلا رہے تھے، انہیں اللہ کا مقام بتلا رہے تھے، اور اس طرح سے انہیں بتلا رہے تھے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ عقیدے کے مسائل انہیں سمجھا رہے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ نے یہی تعلیم صحابہ کو دی۔ جب آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، کہا اے معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں سب سے پہلے تم کفار و مشرکین کے پاس جا رہے ہو، ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ انہیں سب سے پہلے جس چیز کی طرف انہیں بلانا، ان یوحد اللہ فلیکن اول ما تدعوہم الیہ ان یوحد اللہ، سب سے پہلے انہیں بتلانا کہ اللہ کو ایک مانو اس کے کاموں میں، اللہ کو ایک مانو اپنی عبادتوں میں، اللہ کو ایک جانو اس کی خوبیوں، اس کے مقامات، اس کے مقام پہ، اس کی خوبیوں میں اللہ کو ایک جانو۔ اس طرح سے میرے بھائیوں فرمایا آپ نے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اللہ کو ایک مان لیتے ہیں تو انہیں بتلانا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ بہرحال مختلف دلائل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام اپنے عقیدے کی وجہ سے دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان اور فرقوں سے کیا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں اللہ کا احترام کرنا، اللہ سے محبت کرنا، جھوٹ کا حرام ہونا، زنا کا حرام ہونا، چوری کا حرام ہونا، ظلم کا حرام ہونا، یہ سارے ادیان میں پائے جاتے ہیں۔ سب لوگ اس کو مانتے ہیں کہ جھوٹ حرام ہے، زنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، ظلم حرام ہے، سب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز اختلاف کا باعث تھی وہ یہ نہیں کہ تم کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہو، تم حج عمرہ کیوں کرتے ہو، تم سچ کیوں بولتے ہو، تم امانت داری کا سلوک کیوں کرتے ہو، تم اچھے اخلاق سے کیوں پیش آتے ہو۔ یہ چیزیں، ان چیزوں پر اعتراض نہیں تھا مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو۔ آپ کے اخلاق و معاملات پر اعتراض نہیں تھا، آپ کے طواف پر اعتراض نہیں تھا، آپ کے حج و عمرے پر اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض کس پر تھا؟ لا الہ الا اللہ پر اعتراض تھا۔ جو آپ نے شرک سے منع کیا، مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ آپ نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی، مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام اپنے عقیدے سے پہچانا جاتا ہے، اور ہر دین اور فرقہ اور مذہب اپنے عقیدے سے پہچانا جاتا ہے۔ آئیں دیکھیں کہ اسلامی عقیدے کی خصوصیات کیا ہیں۔ آج جو بتلانا چاہتا تھا میں وہ یہ کہ اسلامی عقیدے کی خصوصیات کیا ہیں، جو خصوصیات اور دین و مذہب کے عقیدوں کو حاصل نہیں ہے۔ جو خصوصیات اسلام کے عقیدے کو حاصل ہے وہ خصوصیات کسی اور مذہب، کسی اور دین دھرم کو حاصل نہیں ہے۔ وہ کون سی خصوصیات ہیں اسلام کی جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں دین اسلام کو؟ سب سے پہلی خصوصیت اور بنیادی خصوصیت کہ اسلام کا عقیدہ اسلام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ربانی عقیدہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عقیدہ، اسلام کا عقیدہ، ان لوگوں کے افکار اور نظریات اور ان کی سوچ اور فکر اور ان کی خود ساختہ باتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو عقیدہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کا گڑھا ہوا نہیں ہے۔ آپ اسلام کے عقیدوں کی تمام جزئیات کی دلیل قرآن سے پائیں گے، نبی کے فرمان سے پائیں گے۔ تو اسلام کا عقیدہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ اس کے خلاف جتنے باطل عقائد ہیں اس دنیا کے اندر، ان باطل عقائد کی دلیل آپ
لوگوں کے اقوال سے پائیں گے، لوگوں کے نظریات سے پائیں گے، لوگوں کے افکار سے پائیں گے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے کلام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نبی کے فرمان سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کا کلام لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اللہ کا کلام قرآن جس کے آگے اور پیچھے سے کبھی باطل کا گزر نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو کچھ وہ بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں۔ تو اسلام کا جو عقیدہ ہے یہ دراصل اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ دوسرے جو عقائد ہیں وہ لوگوں کے نظریات، لوگوں کے افکار، لوگوں کی باتیں اور لوگوں کے اقوال، ان کے خود ساختہ گڑھے ہوئے عقائد ہیں۔ ایسے ہی اسلامی عقیدے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ توقیفی ہے۔ کیا ہے؟ توقیفی ہے، یاد رکھیں اس چیز کو۔ جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں ان پر ہمارا آمنا و صدقنا ہونا چاہیے، ان پر ہم ایمان لائیں، اسے تصدیق کریں۔ جہاں قرآن خاموش ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوں، صحابہ خاموش ہیں، ہم وہاں اپنی طرف سے کوئی بات عقیدے کے معاملے میں اپنی عقل، اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں اللہ سے متعلق، اللہ کے فرشتوں سے متعلق، ایسے ہی اللہ کی کتابوں سے متعلق، اللہ کے رسولوں سے متعلق، آخرت سے متعلق، قبر، حساب و کتاب اور جنت و جہنم سے متعلق جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں، تقدیر سے متعلق جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں قرآن کے ذریعے اور نبی کے ذریعے، ان باتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ان پر ہمیں ٹھہر جانا چاہیے۔ جہاں قرآن و حدیث خاموش ہے وہاں ہم عقیدے کے معاملے میں اس پر امت کا اتفاق ہے، اس پر علماء امت کا اتفاق ہے، کہ ائمہ ہدیٰ کا اتفاق ہے کہ عقیدے کے باب میں قیاس اور رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عقیدے کے باب میں قیاس اور رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں، اس لیے کہ عقیدہ جو ہے، عقیدے کے اکثر مسائل یہ غیبی ہیں۔ کیا ہیں؟ غیب سے متعلق ہے، چاہے وہ اللہ سے متعلق عقائد ہوں، یہ بھی غیب ہے، فرشتوں سے متعلق غیب ہوں، یہ بھی غیب ہے، عام طور پر آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے نزول کا مسئلہ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ غیب ہے، آخرت سے متعلق مسائل ہوں، یہ بھی غیب ہے، تقدیر سے متعلق مسائل ہوں، یہ بھی غیب ہے۔ تو رسولوں کی بعثت اور نبوت اور ان پر وحی کا آنا، یہ بھی کیا ہے؟ غیب ہے۔ تو عقیدہ اسلام کے اکثر مسائل غیبیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ غیب سے متعلق ہیں، غیب سے متعلق ہیں، اور غیب کا جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے جو باتیں ہمیں عقیدے سے متعلق بتلائی ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ان پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور جہاں قرآن و حدیث خاموش ہے ہم وہاں اپنی عقل سے، اپنی رائے سے عقیدے کے معاملے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس پر امت کا اتفاق ہے کہ عقیدے کے باب میں اجتہاد اور قیاس اور رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی عقیدہ اسلامیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عقیدہ اسلامیہ، اسلام کا جو عقیدہ ہے یہ انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ اس کا قبول کرنا، اس کو سمجھنا، اس کا قبول کرنا، اس کو سمجھانا اور اس کو ثابت کرنا انتہائی آسان ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، عقل سلیم کے مطابق ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ دیگر ادیان اور مذاہب اور دھرم کے عقیدوں کو دیکھیں گے تو ان کا سمجھنا، ان کا سمجھانا، ان کو ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ میں مثال دوں آپ کو کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ سمجھنا بھی مشکل، سمجھانا مشکل، اس کو ثابت کرنا بھی مشکل ہے۔ اگر کہا جائے اسے ثابت کرو اس چیز کو، بہت مشکل ہے۔ ایسے تمام باطل نظریات، باطل عقائد، یہ کیا ہے؟ یہ عقل سلیم کے مطابق نہیں ہے، فطرت اسے قبول نہیں کرتی ہے، الا یہ کہ آدمی تعصب میں آ کر اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے وہ مان لے، اس پر چلتا رہے، ایک الگ چیز ہے۔ لیکن میرے بھائی اس کا قبول کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ لیکن اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے۔ کیا ہے؟ یہ آسان ہے، انسان کی عقل کے مطابق ہے اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے۔ شرط یہ کہ وہ عقل سلیم ہو۔ وہ عقل کیا ہے؟
عقل سلیم ہو، وہ عقل تعصب سے پاک ہو، وہ عقل کیا ہے؟ تعصب سے پاک ہو اور شبہات سے پاک ہو۔ اگر انسان اپنی فطرت پر ہے، جس فطرت پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، تو وہ اسی عقیدہ اسلام کو قبول کرے گا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا آپ نے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، رواہ البخاری۔ فرمایا آپ نے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اسلام قبول کرنے، اسلامی عقیدہ کو اپنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن فابواہ یہودانہ، جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے والدین اگر یہودی ہوتے ہیں تو اس کو بھی کیا وہ یہودی بنا دیتے ہیں، یہودیت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اگر اس کے والدین نصرانی ہوتے ہیں تو اس کو بھی نصرانیت کی تعلیم دے کر اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر اس کے والدین مجوسی ہوتے ہیں اس کو مجوسیت کی تعلیم دے کر اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ورنہ انسان کی فطرت میں عقیدہ اسلام قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن وہ ماحول میں جب آتا ہے تو اپنے ماحول میں لوگوں کو جس عقیدے پر پاتا ہے اسی عقیدے کا ماننے والا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اسلامی عقیدے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، انسان کی عقل سلیم کے مطابق ہے۔ اس کا سمجھنا، سمجھانا، اس کو ثابت کرنا، اسے قبول کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ایسے ہی اسلامی عقیدے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی عقیدے میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، ایک عقیدہ دوسرے عقیدے سے ٹکراتا نہیں ہے، آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ جبکہ آپ باطل عقائد کو دیکھیں، دوسرے ادیان اور مذاہب کو دیکھیں تو خود ان کے عقیدوں میں کیا ہے؟ آپس میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام کا جو عقیدہ ہے اس میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ایک عقیدہ دوسرے عقیدے کی تائید کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، توضیح کرتا ہے، آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایسے ہی اسلامی عقیدے کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے میرے بھائیوں، یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ اس زمین پر بندے کو حکمرانی عطا فرمائے گا۔ اسلام کا یہ عقیدہ اگر ایسے ہم قبول کریں، اس کو ہم اپنائیں، اس کو عام کریں، پھیلائیں، تو اس عقیدے والوں کی حکمرانی ہوگی اس زمین پر۔ خلافت اہل توحید کے ہاتھ میں ہوگی، خلافت اہل ایمان کے ہاتھ میں ہوگی، اہل توحید کے ہاتھ میں ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کرنے والوں کو اور کفر کرنے والوں کو اللہ زمین کی خلافت عطا نہیں فرماتا ہے۔ وقتی طور سے کوئی آیا گیا، آئے جائیں، الگ مسئلہ ہے، لیکن اس زمین کی خلافت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر۔ کیسے ایمان لائے؟ جیسے ایمان مطلوب ہے۔ فرشتوں پر ایمان لائے جیسے فرشتوں پر ایمان مطلوب ہے، آخرت پر ایمان لائے جیسے ایمان مطلوب ہے، تقدیر پر ایمان لائے جیسے ایمان مطلوب ہے، اللہ کتابوں پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے جیسے ایمان مطلوب ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، آخری رسول پر ایمان لائے کیسے؟ جیسے ایمان مطلوب ہے۔ زبان کا دعویٰ نہیں کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، نہیں، جیسے ایمان مطلوب ہے ہم سے ویسے ہم اللہ اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر ہم ویسے ہی ایمان لائیں۔ وعامل الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد مومن ایمان لانے کے بعد وعامل الصالحات، صالح عمل کریں۔ کیا کریں؟ صالح عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے، سنت کے مطابق۔ وہی عمل صالح ہے اللہ کے ہاں۔ جو عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہے اللہ کے ہاں، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کو نازل فرمایا اور عبادتوں کو فرض کیا، عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور اس عمل کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اس عمل کے طریقے کو ہمارے ہاتھوں میں نہیں چھوڑا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں نماز پڑھیں، جس طرح چاہیں روزے رکھیں، جس طرح چاہیں زکوٰۃ دیں، جس طرح چاہیں حج کریں، جس طرح چاہیں ہم اسلام کے احکامات پر عمل کریں۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کے حدود مقرر کیے ہیں۔ دین کی کیا ہے؟ حدود مقرر کیے ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ
युदखिलहु नारन खालिदन फीहा। कुरान करीम अल्लाह फरमाते हैं मन यासिल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, वह यतअद्दा हुदूदहु, और अल्लाह ने दीन का जो हद मुकर्रर किया है, जो हुदूद मुकर्रर किए हैं, वह यतअद्दा हुदूदहु, अल्लाह के हुदूद को तजावुज़, अल्लाह के हुदूद से आगे बढ़ेगा, अल्लाह के हुदूद से आगे बढ़ेगा, युदखिलहु नारन, अल्लाह ऐसे बंदे को जहन्नम में दाखिल करेगा, खालिदन फीहा, जिसमें वो हमेशा के लिए होगा, वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उस ऐसे के लिए रुस्वा कुन अज़ाब है अल्लाह के यहाँ, ऐसे के लिए अल्लाह के यहाँ रुस्वा कुन अज़ाब है, जलील कर देने वाला अज़ाब है, जहन्नम का अज़ाब है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह वादा फरमाते हैं मोमिनों से, अक़ीदे तौहीद के मानने वालों से, अहले ईमान से, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहात, अल्लाह का वादा है मोमिनों से और सालेह अमल करने वालों से, सालेह अमल करने वालों से। क्या वादा है? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, इनमें उन्हें खिलाफत अता फरमाएगा, हुक्मरानी अता फरमाएगा। खिलाफत और हुकूमत हासिल करने, कायम करने के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो उसूल और तरीक़े बतलाए हैं। वो क्या है? ईमान, अक़ीदे इस्लाम और अमल सालेह। अमल सालेह, जहाँ कुफ्र होगा, शिरक होगा और जहाँ बिदातें होंगी, अल्लाह की मदद वहाँ नहीं आएगी, अल्लाह की नुसरत वहाँ नहीं आएगी। कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह फरमाते जैसे कि इनसे पहले के लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्मरानी और खिलाफत अता फरमाई है। अगर ये भी ईमान लाएं और अमल सालेह करें, वही ईमान जो उनसे मतलूब है, वही अमल जो उनसे मतलूब है, तो लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, ताकीद आई है, अल्लाह उन्हें ज़रूर, लयस्तखलिफन्नहुम, अल्लाह का वादा है, लयस्तखलिफन्नहुम, अल्लाह उन्हें ज़मीन की खिलाफत और ज़मीन की हुक्मरानी अता फरमाएगा। कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। तो मेरे भाई, अक़ीदे इस्लामिया की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि अगर अक़ीदे इस्लामिया को अपनाने और उसको फैलाने से, उसको आम करने से, ज़मीन में क्या है? ज़मीन की खिलाफत और हुक्मरानी अल्लाह ऐसे बंदों के हाथों में देगा। ये अल्लाह की सुन्नत रही है। कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये अल्लाह की सुन्नत रही है। अल्लाह पहले जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह किए, अल्लाह ने उन्हें खिलाफत अता फरमाई, ये अल्लाह की सुन्नत रही है। तुम भी ऐसा करोगे, अल्लाह तुम्हें भी क्या है? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। ऐसे ही मेरे भाई, अक़ीदे इस्लामिया की एक बड़ी खुसूसियत ये है कि अक़ीदे इस्लामिया ये दिलों को जोड़ता है, दिलों को मिलाता है। ये दीन, ये अक़ीदा, अक़ीदे तौहीद, अक़ीदे ये ईमान बंदों के दिलों को मिलाता है, दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। और याद रखें, बल्कि अपनी आँखों से मुशाहदा करें कि आज मुसलमानों के दरमियान आपस में जो मोहब्बत है, वो किसी कौम में नहीं है, वो किसी कौम में नहीं है। आप दूर से ना देखें, उनके घर का जायज़ा लें, उनके मोहल्लों का जायज़ा लें, उनके समाज का जायज़ा लें। जो मोहब्बत मुसलमानों में है, इस्लामी अक़ीदा अपनाने वालों में है, वो गैरों में नहीं है, वो गैरों में नहीं है। इंसानियत, मोहब्बत, उख़ुव्वत और भाईचारगी जो इस्लामी अक़ीदा अपनाने वालों में है, वो किसी कौम में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। आप जायज़ा लेकर देखें, उनके मोहल्लों और समाज और मुल्क शहरों में देखें वो लोग किस तरह से आपस में इख्तलाफ और नफसी और अनानियत, खुद गर्जी, हिर्स व तमा उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन इस्लाम, मुसलमानों के यहाँ उख़ुव्वत है, मोहब्बत है, भाईचारगी है। और ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे भाई आप इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत करके आए, तो आपने मदीने के अंदर देखा औस और खज़रज के यहाँ सालों से नस्लन बादा नस्लिन जंगें चल रही हैं। दोनों कबीलों के दरमियान नस्ल दर नस्ल जंग चल रही है। और यहूदियों ने उन दोनों कबीलों को लड़ाकर फ़ायदा हासिल किया, अपने हथियारों को बेचा और सूद पर कर्जे दिए। इस तरह से औस और खज़रज के लोग ये ज़माने से क्या है, आपस में लड़ते थे, उनके दरमियान खूनी जंग जारी थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए और आपने कबीले औस और खज़रज के सरदारों को इस्लाम की दावत दी, उनके सरदारों ने इस्लाम कबूल किया। उनके सरदारों के इस्लाम कबूल करने से और लोगों ने इस्लाम कबूल किया। कुरान करीम में फरमाते हैं, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा, इस कलमे का पढ़ना था कि वो दो
قبیلے جو سالوں سے جنگ کرتے آئے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ توحید کا اقرار کیا اور اس پر ایمان لائے، اسلامی عقیدے کو قبول کیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے کہا یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو تم اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر آئی اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اور اس عقیدہ اسلام کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس کلمے کے نعمت سے تم کیا ہے آپس میں بھائی ہو گئے۔ تو میرے بھائی یہ کلمے، یہ عقیدہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ عقیدہ اسلام کا جو عقیدہ ہے، ایمان اور توحید، یہ بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، بندوں کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ اس کے برخلاف آپ دیگر مذاہب اور ادیان کو دیکھیں، وہاں نہ اتحاد ہے، نہ محبت ہے، نہ انسانیت ہے۔ اور یاد رکھیں جہاں بھی کفر و شرک پایا گیا، جہاں بھی خرافات پایا گیا، وہاں اتحاد نہیں ہو سکتا، وہاں محبت نہیں ہو سکتی، وہاں اخوت و انسانیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو عقیدہ اسلام کو اپنائیں گے، اللہ عقیدہ اسلام کی نعمت سے انہیں اخوت دے گا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ اللہ کی سنت رہی ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی اتحاد کا ذریعہ ہے، یہی اتحاد کا لوگوں کو متحد کرنے کا ہتھیار ہے۔ کیا ہے وہ؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کا دین، اللہ کا بھیجا ہوا نازل کیا ہوا عقیدہ، یہ عقیدہ اسلام یہ لوگوں کو متحد کرے گا۔ اگر اس عقیدہ اسلام کو چھوڑیں گے، کفر و شرک جہاں ہوگا، ولا تفرقوا، وہاں تفرقہ ہوگا، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو اس عقیدہ اسلامیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ عقیدہ اسلامیہ دلوں کو جوڑتا ہے، لوگوں کو متحد بناتا ہے، اور جہاں یہ عقیدہ نہیں پایا جائے گا وہاں کبھی بھی امت متحد نہیں ہو سکتی ہے، متفق نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ان کے دلوں میں، نہ آپس میں کیا ہے وہ محبت اور اخوت ان کے یہاں آئے گی۔ ایسے میرے بھائی عقیدہ اسلامیہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جس گھر میں، جس دل میں یہ اسلام کا عقیدہ بس جاتا ہے، وہ باطل کے سامنے پہاڑ بن جاتا ہے، باطل کے سامنے پہاڑ بن جاتا ہے۔ اسے پھر جس دل میں اسلام کا عقیدہ آ گیا، اسلام کا عقیدہ بس گیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل سے اس عقیدے کو نکال نہیں سکتی ہے۔ کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی دھمکی اور کوئی تکلیف، کوئی چیلنج اس کو اسلامی عقیدے سے پھیر نہیں سکتی ہے۔ یہ اسلامی عقیدے کی بڑی خصوصیت ہے۔ اس کے برعکس جو باطل عقائد و نظریات ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان عقیدوں کے ماننے والے، ان نظریات کے ماننے والے معمولی لالچ میں آ کر، معمولی حرص و تما میں آ کر، معمولی دھمکی سے اور معمولی چیلنج سے وہ کیا ہے اپنے عقائد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی اس عقیدے کو، کبھی اس عقیدے کو، اس طرح سے وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام کا جو عقیدہ ہے، جس گھر میں اسلامی عقیدہ بس جاتا ہے، جس دل میں اسلامی عقیدہ بس جاتا ہے، پھر وہ شخص کبھی بھی باطل عقائد اور نظریات قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدے کی بڑی خصوصیت ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں اور تاریخ نہ پڑھ کر آپ خود اس وقت آپ دنیا کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا جائزہ لیں۔ میرے بھائی عقیدہ اسلامیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی چیلنج، کوئی دھمکی، کوئی عذاب، کوئی تکلیف اسے اسلام سے نہیں پھیرتی ہے، اسلام سے نہیں پھیرتی ہے۔ اس کے برعکس جو غلط عقیدے والے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے وہ کسی بھی چیز قبول کر سکتے ہیں، وہ کہیں بھی سر پٹک سکتے ہیں، وہ کسی کے آگے جھک سکتے ہیں، وہ کسی کی پوجا کر سکتے ہیں، کسی کی بات کر سکتے ہیں، ان سے اس کا ہونا ممکن ہے۔ لیکن جو اسلام کا صاف شفاف عقیدہ اپنے اندر بسائے گا، وہ کبھی بھی باطل عقیدے کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کا عقیدہ باطل کے سامنے کیا ہے؟ پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل۔ اسلامی عقیدے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے یہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ کیا ہے؟ ثابت ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری مومن تک
جتنے لوگ ہیں ان سارے مومنوں کا عقیدہ ایک تھا، ان سارے مومنوں کا عقیدہ ایک تھا، وہی عقیدہ جو آدم علیہ السلام کا تھا، نوح علیہ السلام کا تھا، وہی عقیدہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ انبیاء کرام کے درمیان عقیدوں میں اختلاف نہیں تھا یا عقیدوں میں فرق نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو عقیدہ نوح علیہ السلام کا تھا وہی عقیدہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اسلامی عقیدے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب سے دنیا آباد ہوئی، انس و جن پیدا کیے گئے، بھیجے گئے اور اہل ایمان اس دنیا کے اندر رہے، سارے اہل ایمان، سارے انبیاء کرام اور سارے رسولوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہی رہا ہے۔ ہاں، شریعتوں میں احکامات مختلف رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر زمانے کے لحاظ سے مختلف شریعتیں نازل فرمائیں، عبادت کے مختلف طریقے بتلائے، مختلف فرائض رہے، حلال و حرام کے مختلف قوانین رہے، لیکن عقیدہ سارے انبیاء کرام کا ایک تھا۔ اور یہی مراد حدیث سے فرمایا آپ نے، نحن معاشر الانبیاء اخوۃ لعلات، فرمایا آپ نے کہ ہم انبیاء یہ اللاتی بھائی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اللاتی بھائی ہیں۔ شریعتیں ہماری مختلف ہیں، وہ دیننا واحد، لیکن ہمارا جو دین ہے، عقیدہ ہے، وہ سارے انبیاء کرام کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کے یہاں اللہ کے تعلق سے، تقدیر کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، موت و حساب و کتاب کے تعلق سے، جنت و جہنم کے تعلق سے کوئی عقیدہ رہا ہو، کسی نبی کے یہاں کوئی عقیدہ رہا ہو، نہیں، بلکہ سارے انبیاء کرام کا عقیدہ ایک تھا۔ عقیدے میں نسخ واقع نہیں ہوا، عقیدے میں تبدیلیاں نہیں آئی ہیں، اور عقیدہ اسلام کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس عقیدے کی خصوصیت یہ ہے کہ عقیدہ اسلام کا جو عقیدہ ہے یہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مدد کیا جائے گا اور یہ غالب رہے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورۃ علی الحق، فرمایا آپ نے میری امت کا ایک طائفہ، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی۔ عقیدہ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، یہ کبھی مٹے گا نہیں، نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے۔ میرے بھائی، مٹانے والا مٹ جائے گا، بدلنے والا بدل جائے گا، مگر اسلام کا عقیدہ نہیں بدلے گا۔ ایسے ہی اسلامی عقیدے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارے لیے، اسلامی عقیدہ یہ ماننے والوں کو پرسکون زندگی دیتا ہے، پرسکون زندگی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلامی عقیدہ کو اپنا کر ہی سکون پائیں گے، اسلامی عقیدہ اپنا کر ہی سکون پائیں گے۔ اسلامی عقیدے سے ہٹیں گے، نہ دنیا میں سکون، نہ آخرت میں سکون، نہ گھر میں سکون، نہ محلے اور شہر میں سکون، نہ ملک میں سکون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بہترین زندگی ان بندوں کو دے گا جو بندے صحیح طور سے اللہ پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے اور اسلامی عقیدہ کو اپنائیں گے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مومن، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، جو بھی مومن عمل صالح کریں، مومن ہوں، اللہ اور رسول اور آخرت اور تقدیر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ویسے ہی ایمان لائیں جو ان سے مطلوب ہے شریعت کی نظر میں۔ اگر ویسے ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے بندے کو بہترین زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس عقیدہ اسلامیہ کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عقیدے کے اپنانے والوں کو دنیا اور آخرت میں پرسکون زندگی دے گا، امن و سکون کی زندگی دے گا، اطمینان و سکون کی زندگی دے گا۔ مفہوم مخالف کیا نکلا کہ اس سے ہٹ کر ہم سکون نہیں پائیں گے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اسلامی عقیدہ اپنانے اور اپنے دلوں کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان تمام باطل افکار و نظریات، ان تمام باطل عقائد سے محفوظ رکھے جو شریعت کے مخالف ہیں، جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہ عقیدہ اپنانے اور قبول کرنے کی توفیق دے جو عقیدہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے، جو عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ ہمارے نبی کا عقیدہ تھا، جو عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اے اللہ ہمیں وہ عقیدہ اپنے دلوں کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام خرافات سے اور بدعقیدگیوں سے اللہ ہم سب کو کیا ہے؟ محفوظ رکھے۔
آمین رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.